دوستوں، قیامت سے پہلے یہ اجوج ماجوج نکلیں گے۔ یہ اجوج ماجوج بالکل بھینسی اور جنگلی ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے یہ اجوج ماجوج کب نکلیں گے، اور اس وقت یہ اجوج ماجوج کہاں ہے، اور کیسے یہ مخلوق پیدا ہوئی۔ دوستوں، حضرت جلکر نین ایک اللہ کے ولی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو تمام رب زمی کی بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت جلکر نین نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ سام بن نوح علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص اب حیات کے چشمے سے پانی پی لے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اس لیے حضرت جلکر نین نے مغرب کا سفر کیا۔ آپ کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت خضر علیہ السلام تو اب حیات کے چشمے پر پہنچ گئے اور اس کا پانی پی لیا، مگر حضرت جلکر نین کے مقدر میں نہیں تھا، اور وہ اب حیات کے چشمے سے پانی پینے سے محروم ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت جلکر نین نے 3 سفر کیے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف، دوسرا سفر مشرق کی طرف، اور پھر آپ نے سنبھال کی طرف سفر کیا، یہاں تک کہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں پہنچے تو وہاں کی آبادی کی ایک عجیب جوان تھی جن لوگوں کے ساتھ اشاروں سے بات کی جا سکتی تھی۔ ان لوگوں نے حضرت جلکر نین سے یاجوج ماجوج کے مظلم کی شکایت کی اور آپ کی مدد کے طالب ہوئے۔ یہ اجوج ماجوج کون تھے؟ ذرا غور سے سنیے۔ یہ یافس بن نوح علیہ السلام کی اولادے میں سے ایک فسادی گہرو ہے، اور ان لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور یہ بالکل بحثی اور جنگلی ہیں جو بالکل جانوروں کی طرح رہتے ہیں۔ باہر کے موسم میں یہ لوگ اپنے غاروں سے نکل کر یہ لوگ تمام کھیتیاں اور سبزیوں کا جاتے تھے۔ آدمیوں اور جنگلی جانوروں اور یہاں تک کہ سانپوں اور بڑے بڑے جانور کو بھی کھا جاتے تھے۔ حضرت جلکر نین سے وہاں کے لوگوں نے فریادی کی کہ آپ ہمیں یہ اجوج ماجوج کے سر اور ان کی ان تکلیفوں سے آپ ہمیں نجات دلائیے، اور اس کام کے بدلے میں ان لوگوں نے کچھ مال کی بھی پیشکش کی۔ حضرت جلکر نین نے فرمایا، مجھے تمہارے مال کی ضرورت نہیں، اللہ نے مجھے بہت کچھ دے رکھا ہے۔ اب ایسا کرو کہ تم لوگ اپنی جسمانی محنت سے میری مدد کرو۔ چنانچہ آپ نے دونوں پہاڑوں کے درمیان بنیاد کھدوائی۔ جب پانی نکل آیا تو اس پر پگھلائی ہوئے تانبے کے گارے سے پتھر جمائے گئے، اور لوہے کے تخت نیچے اوپر جم کر ان کے درمیان لکڑی اور کوئلہ بھروا دیا اور اس میں آگ لگوا دی۔ اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی۔ پھر پگھلایا ہوا تانبا دیوار میں ڈالا گیا تو پھر یہ ایک مضبوط دیوار بن گئی۔ اب اس قوم اور یہ اجوج ماجوج کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ یہ واقعہ سورہ کہف میں موجود ہے۔ دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے وہ دیوار آج بھی قائم ہے؟ اجوج ماجوج آج بھی موجود ہے۔ ہزاروں سال اس واقعے کو گزر چکے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے یہ اجوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو توڑتے ہیں تو ان میں سے کوئی کہتا ہے اب چلو باقی کل کو توڑتے ہیں۔ دوسرے دن جب وہ لوگ آتے ہیں تو خدا کے حکم سے وہ دیوار پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ جب اس دیوار کے ٹوٹنے کا وقت آئے گا قیامت سے پہلے تو ان میں سے کوئی کہے گا کہ اب چلو انشاءاللہ کل اس دیوار کو توڑ ڈالیں گے۔ ان لوگوں کے انشاءاللہ کہنے کی برکت سے دوسرے دن دیوار ٹوٹ جائے گی۔ دیوار ٹوٹنے کے بعد اجوج ماجوج باہر نکل پڑیں گے اور جمی پر ہر طرف قتل و غیرت اور پھیتنا برباہ کریں گے۔ چشمے اور تالابوں کا پانی پی ڈالیں گے، جانوروں اور درختوں کو کھا ڈالیں گے، اور زمین میں ہر طرف پھیل جائیں گے۔ مکہ، مدینہ اور بیت المقدس میں یہ داخل نہ ہو سکیں گے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ سلام کی دعا سے ان لوگوں کی گردن میں کیڑے پیدا ہو جائیں گے اور یہ سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے۔ دوستوں، ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کیجیے گا۔